الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 یعنی 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تفسیر، اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا اریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے باکثرت تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا جو فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطّۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار کا تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی یہ تھا کہ بال میں دانہ، کیونکہ یہاں غلہ بہت زیادہ تھا، فصلیں بڑی زبردست تھیں۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ذرا سی بھی ہم اس کی بارگاہ میں نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔